الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما اللهم فقهني في الدين۔ کیا بدعتی امام کے پیچھے اہل سنت اور جماعت کی باجماعت نماز ہو جاتی ہے؟ پہلے تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ بدعت کی ڈیفینیشن کیا ہے، بدعت چیز کیا ہے۔ بدعت یہ ہے کہ ثابت شدہ عبادت میں اپنے پاس سے اضافی ذکر کر لینا، یعنی سنت سے ہٹ کر کوئی فالتو عبادت کر لینا، کوئی فالتو ذکر اذکار کرنا، فالتو دعائیں مانگنا، کوئی بھی اضافی عبادت جو ہوتی ہے وہ بدعت ہوتی ہے۔ پھر بدعت میں بھی یہ کہ ایک بدعت وہ ہوتی ہے جو کہ مکفر ہوتی ہے، کفر تک لے جاتی ہے۔ اگر وہ یہ نہیں کر رہا انسان، یعنی وہ بدعت جو کہ انسان کو کفر کے لیول تک لے جاتی ہے، تو پھر نماز ہو جاتی ہے۔ اگر کوئی نماز کی رکعتیں ہی اپنی طرف سے کم یا زیادہ کر دے تو وہ بھی پھر نہیں ہوتا۔ اس کی ایک مثال ہم دیکھتے ہیں خلیفہ عبد المالک بن مروان کے زمانے میں۔ یہ اس زمانہ ہے 90 ہجری کا، جبکہ صحابہ کرام بھی ابھی زندہ تھے۔ تو عید کی نماز کا دن تھا، تو عید کی نماز سے پہلے عبد المالک بن مروان خطبہ دینے کے لیے جانے لگے، اس لیے کہ کچھ لوگ ان سے ناراض تھے، کیونکہ عید کا خطبہ سننا واجب نہیں ہوتا، لہذا وہ خطبہ سنے بغیر عید کی نماز ادا کرنے کے بعد چلے جائیں گے۔ اس ڈر سے مالک بن مروان نے عید کی نماز سے پہلے خطبہ دینا چاہا۔ جب وہ کھڑے ہوئے خطبہ کے لیے تو صحابہ اکرام نے ان کو پیچھے سے پکڑ لیا۔ انہوں نے صحابہ کا ہاتھ جھٹک دیا اور جا کر خطبہ دے دیا، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ایک بھی صحابی عیدگاہ چھوڑ کر نہ گیا، کیونکہ وہ بدعت کر رہا تھا جو کہ نماز کے بعد کی جگہ والی ایک چیز تھی، اس کو نماز سے پہلے کر رہا تھا۔ وہ بدعت مکفرانہ نہ تھی، یعنی مکفر نہ تھی۔ خطبہ سننا واجب تھا، پہلے دیا، ٹائم بدل دیا۔ اب ایسا ہے کہ کچھ احکامات فرائض ایسے ہیں جن کی قضا آپ نہیں کر سکتے، جیسے کہ عرفات کے دن کا روزہ، یوم عاشوراء کا جو روزہ رکھا جاتا ہے محرم 10ویں محرم کو، بالکل اسی طرح عید کی نماز کا خاص وقت ہے اور دن ہے۔ عید کی نماز بڑے مجمع میں بستی سے باہر ادا کرنی ہوتی ہے۔ عید کی نمازیں پورے سال میں صرف 2 ہی ہیں، لہٰذا صحابہ اکرام نے ملک بن مروان کے پیچھے عید کی نماز ادا کی، گو کہ انہوں نے خطبے کا ٹائم اپنی مرضی سے تبدیل کر دیا تھا۔ فقہ میں امام کی جو آتی ہے تقسیم 3 طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک وہ امام ہوتا ہے جو کہ کتاب اور سنت پر عمل کرنے والا ہوتا ہے، ایک وہ ہوتا ہے جو اس میں اپنی طرف سے ایڈیشن کر لیتا ہے، تھوڑی بدعات آ جاتی ہیں، یا کوئی ماڈرنزم کے نام پہ آپ لے آئیں کہ فیشنیبل امام ہے، تھوڑی دین پہ بھی ہے اور دنیا پہ بھی ہے۔ اور تیسری قسم کا جو امام ہوتا ہے وہ ہوتا ہے جو کھلا مکھلم اللہ تعالیٰ کی حدود کی خلاف ورزیاں کر رہا ہوتا ہے۔ تو اب 2 جو پہلے نمبر 1 اور 2 امام ہیں ان کے پیچھے تو نماز ہو جاتی ہے، لیکن نمبر 3 جو امام ہے اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی۔ اگر کوئی مسلمان 3 جمعہ مسلسل نماز نہ پڑھے تو دلوں پر مہر لگ جاتی ہے۔ اگر کسی جگہ پر ساری مساجد ہی یعنی بدعات والی ہوں، جنہوں نے قرآن اور سنت سے ہٹ کر اپنی مرضی کی چیزیں ایڈ کر دیں اور اس کے مطابق وہ وہاں پہ ذکر اذکار بھی کر رہے ہیں اور سارا کچھ ہو رہا ہے، تو کتاب و سنت والی یعنی مساجد نہ ہوں، تو پھر انسان کو چاہیے کہ وہ انہی مساجد میں جا کر نمازیں ادا کرے، کیونکہ مسلمانوں میں اتحاد ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ کو فرقہ بازی اور گروہ بندی پسند نہیں ہے۔ بعد جماعت نماز کی اہمیت کا بھی اس سے پتہ چلتا ہے۔ انسان چھوٹے چھوٹے گروہوں میں تقسیم ہونے سے بھی بچ جاتا ہے۔ آج ہمیں یعنی مسلم امت میں اتحاد اور یکجہتی کی نہایت ضرورت ہے،
اور جو भेड़ या बकरी अपने रिवट से जुदा होती है वो जल्दी ख़त्म कर दी जाती है। अगर किसी जगह दो मसाजिद हों, एक किताब और सुन्नत वाली और दूसरी जिसमें यानी किताब और सुन्नत से हट कर कोई काम हो रहे हैं जिनको बिदअत वाले काम कहा जाता है, तो वहाँ पर आपके पास ऑप्शन है कि आप फिर किताब और सुन्नत वाली जो मस्जिद है वहाँ जाकर नमाज अदा करें। लेकिन अगर बिलफर्ज आप कहीं शॉपिंग कर रहे हैं, आप घर से दूर हैं और आपके करीब जो मस्जिद पढ़ रही है वो वही मस्जिद है जो कि किताब और सुन्नत वाली नहीं है, तो आप वहाँ जाकर नमाज पढ़ सकते हैं। इस्लामी खिलाफत में ये होता था कि खलीफा वक्त जो होता था उस वक्त का वो इमामत भी कराता था। आम जुमा की भी, बाकी नमाजें भी और ईद की नमाज भी। और हमको पता है कि ईद की नमाज सब लोग बस्ती से बाहर जाकर खुली जगह पर ईद की नमाज अदा करते हैं। साहबा कराम के पास दूसरा हल ना था। उम्मत की यकजहती के लिए वो वहीं पर रहे और मलक बिन मरवान के पीछे ईद की नमाज अदा की। इससे इत्तेहाद और यकजहती का सबक मिलता है। अगर मुकफ़राना बिताद हो रही हो तो वहाँ पे उनको समझाना चाहिए, क्योंकि कभी कभी इमाम जो होता है वो मजबूर होता है, मुआशरे का, वडेरों का, कम्युनिटी का उसके ऊपर दबाव होता है, क्योंकि लोगों ने अपनी मसाजिद बना ली होती हैं, लोगों ने अपना उसमें काफ़ी पैसा लगाया होता है, फिर उस मस्जिद को चलाने के लिए वो लोग उसको सपोर्ट कर रहे होते हैं, तो इसलिए वो उस इमाम पे दबाव डालते हैं कि तुम हमारी मर्जी से ये भी करो वो भी करो। तो ऐसे में हमको इमाम को बताना चाहिए, क्योंकि उसको तो उधर से पैसे मिल रही है, उसके घर के अखराजात सब कुछ चल रहा है, तो वो मजबूर होता है। तो इमाम का अकीदा सही है, और अगर वो किसी के दबाव में आया हुआ है, वहाँ पे उसकी जॉब का मसला है, तो फिर भी आप पढ़ सकते हैं। इसकी बड़ी मिसाल आजकल हम अपने टीवी चैनल्स पे देख सकते हैं कि हर दीन के फिरके को टीवी चैनल्स ने आज खुश कर रखा है। अगर रबी अव्वल का महीना आता है तो कुछ हो रहा है, मुहर्रम का महीना आता है तो हमारे टीवी चैनल कुछ और शो कर रहे होते हैं, रमज़ान का महीना आता है तो कुछ और ही होता है। यानी सब जो है अपनी अपनी दुकान, अपना अपना बिजनेस चला रहे हैं। तो जब शब रात का मौका आता है, महराज का मौका आता है, मिलाद का मौका आता है, तो सबको खुश किया जा रहा होता है। तो अल्लाह ताला हमको कुरान और सुन्नत पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। सुब्हानक अल्लाहुम्मा बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।